والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام ولم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو اسی مناسبت سے آج کچھ باتیں درس قرآن سے ہٹ کر عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور روزہ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اور جس طرح صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض ہے، اسی طرح رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا اللہ نے اس امت پر فرض قرار دیا ہے۔ اور دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے۔ روزہ اللہ کا فرض ہے اور تراویح جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ رمضان المبارک میں مومنین کے اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے برابر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ مہینہ بہت ہی پسند ہے۔ اس مہینے کو رب تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ بھی قرار دیا ہے، اس مہینے کو عظمتوں والا مہینہ بھی قرار دیا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، شہر فیہ رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ کریم اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اپنے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، مسلسل تسلسل کے ساتھ پورے سال میں وہ نعمتیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس مبارک مہینے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اعمال اختیار کرو جس کو رب تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ جن چیزوں کا رب نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرو، اور جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ روزہ وہ نام ہے نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ سے بچنے کا۔ 3 چیزیں ہیں جو روزے کو ختم کر دیتی ہیں: کھانا، پینا اور نفسانی خواہشات کا پورا کرنا۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ نے فجر سے لے کر فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کہ میں نیت کرتا ہوں، جناب صبح میں نے نیت کی سحری کھاتے وقت، کھانے کے بعد، کہ میں نے اب سے لے کر غروب آفتاب تک ان تینوں چیزوں کے کھانے پینے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے۔ معلوم ہو نیت بڑی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ 13-13.5 گھنٹے ویسے ہی رکا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ خواہشات پوری کرے تو کیا اس کو روزہ کہہ دیں گے؟ نہیں۔ روزے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے نیت کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑا ہو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی جناب وہ ایسی بے ہوشی کے عالم میں گیا کہ جناب فجر کے وقت سے وہ بے ہوش ہوا، اور وہ جا کے اس کو ہوش آیا غروب آفتاب کے وقت، تو اب اس نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ اور کوئی خواہش نفسانی پوری کی ہے، تو کیا اس کو روزہ کہہ دیں گے؟ نہیں۔ روزہ نام ہے تینوں چیزوں، روزے کو توڑنے والی تینوں چیزوں کو نیت کے ساتھ چھوڑنا۔
अगर नीयत के साथ नहीं छोड़ रहा तो जाहिर है वो रोजा नहीं है। और रोजे में हर हालत में इस्तेहजार होना चाहिए कि मैं अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में रोजा रख रहा हूं। जी मैं खाने से रुक रहा हूं, पीने से रुक रहा हूं, अपनी ख्वाहिशों को रोक रहा हूं। जी क्यों रोक रहा हूं? इसलिए कि मेरे रब ने मुझे इनको रोकने का हुक्म दिया है। और ये अजीब बात अर्ज करूं कि ये तीनों चीजें जिनसे अल्लाह ने मना किया है, खाना, रोटी, सालन, जी चाय और इसी तरह मशरूबात, मतूमात, ये सारी की सारी चीजें आम हालत में हलाल हैं कि नहीं है जी? लेकिन वक्ती तौर पर शरीयत ने पाबंदी कर दी है, मना कर दिया है कि अब से लेकर तब तक ये नहीं करना। लेकिन अजीब बात है, बहुत सारी चीजें हराम हैं, पूरा साल हराम रहती हैं, लोग उनको छोड़ते नहीं हैं और इनको छोड़ के समझ रहे होते हैं हमारा रोजा है। जी मसलन झूठ है, चुगली है, गीबत है, बुहतान है, इल्जाम तराशी है, बदनजरी है, बदनिगाही है, गैर महारिम को तांकना झांकना है, जी फराड है, धोखाधही है। ये तो किसी साल के किसी वक्त में किसी लम्हे के लिए भी जायज नहीं है जी। अब रोजा रखा हुआ है, झूठ बोल रहा है, रोजा रखा हुआ है, गीबत कर रहा है, रोजा रखा हुआ है और जनाब गाली गलोच कर रहा है, रोजा रखकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, रोजा रखकर झूठी कस्में खा रहा है, तो कहां है रोजा? मेरे नबी ने जो आज मैंने हदीस तिलावत की है, उस हदीस में यही फरमाया, मन सामा, जिसने रोजा रखा, वलम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, और उसने झूठी बात नहीं छोड़ी, उसने झूठ पर अमल नहीं छोड़ा, गलत काम नहीं छोड़े, ना फरमानियां नहीं छोड़ी, जी चुगली, गीबतें, झूठ, इल्जाम तराशियां नहीं छोड़ी, गालियां नहीं छोड़ी, फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदअ ताअमहु व शराबा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़े। भाई रब ताला ने जो खाने पीने पे पाबंदी लगाई है, इसका मकसद तो यह था कि तुम्हें मेरी फर्मा बरदारी की आदत पड़ जाए, मेरे नाफरमानियों को छोड़ने की जी आदत तुम्हारे अंदर रासिख हो जाए। जी अब देखो ना, दस्तरखान इफ्तार के वक्त सजा होता है, खाने की चीजें भी हैं, पीने की चीजें भी हैं, मशरूबात भी हैं, खजूरें भी हैं, चावल भी है, बिरयानी भी है, सारी नेमतें मौजूद हैं, लेकिन दस्तरखान पे सामने रख कर आदमी नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? ये बता रहा होता है मैं अपनी ख्वाहिश का गुलाम नहीं हूं, मैं अल्लाह के हुक्म का गुलाम हूं, मेरे मालिक की तरफ से अभी खाने की इजाजत नहीं है, तो मैं कैसे खा सकता हूं? अभी आप सहरी खा के आए हैं, जनाब सहरी दस्तरखान पे थे, आखिरी वक्त था, और जनाब खाने को हो सकता है कोई लेट उठा हो और खाने को उसका जी चाह रहा हो, और यह भी हो सकता है उसने लुकमा जनाब तोड़ लिया हो, लुकमा सालन में डबो लिया हो और मुंह के करीब भी ले गया हो जी, लेकिन उधर से आवाज आई, नहीं अब खाने का वक्त खत्म हो चुका है जी, खाना पीना बंद कर दीजिए। अब क्या था? वही लुकमा जो मुंह के करीब जा रहा था, ख्वाहिश भी थी, चाहत भी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने यहां से लाकर वापस नीचे रख दिया। अब उस खाने के लुकमे को छोड़ा है जी, जो आम हालत में हलाल था। लेकिन झूठ को क्यों नहीं छोड़ रहे, जो पूरे के पूरे साल में हर हर लम्हे में हराम है? जनाब गीबत क्यों नहीं छोड़ी जा रही? बोहतान क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? किसी मोमिन के साथ जनाब इल्जाम तराशी क्यों नहीं छोड़ी जा रही? भाई इसकी तो शरीयत ने कभी इजाजत ही नहीं दी जी। तो इसलिए हजरात मोहतरम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजे में भूखा प्यासा मरने के सिवा कुछ नहीं मिलता। कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, बहुत सारे रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको जनाब रातों के जागने के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि खाना छोड़ा है, गुनाह नहीं छोड़े जी, सोना छोड़ा है लेकिन अपनी ख्वाहिशें और अपनी चाहतें नहीं छोड़ी। रोजा नाम अपनी चाहतों को इख्तियार करने का नहीं है,
رب تعالیٰ کی چاہتوں کو اختیار کرنے کا ہے، اللہ کی منشا کو پہچاننے کا ہے۔ آئیے ہم رمضان المبارک میں یہ عہد کرتے ہیں، ہم اللہ کی منشا اور اللہ کے عہد کو پورا کریں گے، ہم اپنی خواہشات کو سرے سے چھوڑیں گے، ہم اپنے رب کی چاہت کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ کوئی جھگڑ رہا ہوگا، کہیں گے انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا۔ جی کہیں جذبہ آئے گا، اپنے آپ کو سوچنا ہے نہیں میں روزے دار ہوں، کہیں بد اخلاقی نہ ہو، کہیں کسی کے دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل دکھایا نہ جائے، کسی کے ساتھ جناب وہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں حرام ہو۔ تو آئیے رمضان اللہ کی فرما برداری کے عہد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا مہینہ ہے، اس مالک کو منانے کا مہینہ ہے، اپنی خواہشیں چھوڑ کر اپنے اللہ کو منانے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ پھر رمضان عطا کیا ہے، ہم توبہ صادقہ کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم آئیے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جو رمضان سے پہلے جو گناہ ہوتے تھے، آج ہم رمضان کی اس ابتدا ہی میں عہد کرتے ہیں اب وہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جی پہلے اگر جھوٹ تھا، جی چغلی تھی، غیبت تھی، بدنگاہی تھی، بدزبانی تھی، یا نمازوں میں سستی تھی، جناب تلاوت میں سستی تھی، ذکر میں سستی تھی، اعمال میں سستی تھی، آئیے آج رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور رمضان کے آغاز ہی سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مالک کریم آپ نے ہماری زندگی میں برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں والا یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ مان نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، اے کریم پروردگار، ہم نے اپنی منشا کے مطابق، اپنی ذات حق کی چاہت کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اپنی چاہتوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ رمضان اللہ کے ہاں ہمارا قبول ہی قبول ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم نے اپنی چاہتیں نہ چھوڑی، کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن حرام کام نہ چھوڑے، تو یاد رکھیے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو ہمارے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو اس لیے رمضان المبارک کے اندر اپنے معاشرے سے بھی گناہ نکال دیں، اپنے سوچ اور خیال سے بھی گناہوں کو نکال دیں، اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں۔ جی ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد میں نے عرض کیا 5 فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، تراویح پوری کی پوری 20 رکعت پورا قرآن سننے کا اہتمام کریں۔ جی الحمدللہ پہلے دن تراویح بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پورا سنا ہے، جناب یہی ترتیب آخر تک چلے۔ تراویح بھی 20 رکعت سنت ہے اور اس کے اندر پورا قرآن سننا بھی سنت ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، جی سحری کے وقت اٹھتے ہی ہیں 2-4 نفل جتنے پڑھے جا سکتے ہیں ضرور پڑھیں، وہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، اس کریم بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنے کا وقت ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ فجر کے وقت اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا بھی التزام اور اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اگر اور سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ بعد اگر 2 نفل اشراق کے پڑھے جائیں تو بہت اجر و ثواب ہے۔ 70 حج رمضان میں 70 حج 70 مقبول عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ساتھ 2 نفل اور پڑھ لیں جی اشراق کے بعد تو ظاہر ہے پورے دن کی ضرورتیں اللہ کے ذمے ہو جاتی ہیں جی۔ اور پھر اس کے بعد جناب آپ بازار جائیں، اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، ملازمت کریں، جہاں بھی جائیں آپ اس تصور کے ساتھ کہ میرا روزہ ہے، پورا دھیان رکھ کر اللہ کی اطاعت کا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے میرا روزہ خراب ہو۔
جی پھر اسی طرح یہ آگے پورا دن لا یعنی اور فضول کام چھوڑ دیں، ہر وقت موبائل کے پیچھے پڑے رہنا جناب، فیس بک، یوٹیوب، طرح طرح کے میسنجر ادھر ادھر، جی ان چیزوں کو چھوڑ کر رمضان المبارک میں لا یعنی فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس مومن کی خوبیوں میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ فضول کام چھوڑ دے، جس کام کا دنیا یا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑے۔ اور میں تو عرض کروں رمضان کریم میں، رمضان المبارک میں کم از کم جی یہ جو وہ موبائل کے جال ہیں، موبائل کا استعمال ہے جی، اس کو تو حد درجہ ضرورت تک، بس کال سننی ہے سن لیں، کال کرنی ہے کر لیں، جو ضرورت کے کام ہے وہ کریں، لیکن بعضوں کو عادت ہوتی ہے ہر وقت ٹک 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 ٹک، ہیں جی وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ ان موبائلوں نے یقین جانو ہم سے ہماری تلاوتیں چھین لی، ان موبائلوں نے ہم سے ہماری دعائیں چھین لی، جی ان موبائلوں نے ہم سے ہمارے ذکر اذکار، ہم سے ہمارے اعمال چھین لیے ہیں، حتیٰ کہ ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے وقت بھی ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ جناب کب میں سلام پھیروں اور کب موبائل لے۔ رمضان کی حالت میں ان فضول اور لا یعنی کاموں کو چھوڑیں۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ جناب مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اوابین کے پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد جناب 6 رکعتیں پڑھ لے، چلو 2 سنتوں سمیت پڑھ لے، 6 پوری کر لیں، 2 رکعت نماز نفل اوابین 2 کر کے وہ جو پڑھ لے، اللہ کریم ویسے عام دنوں میں اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں اس کو 840 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جی تو مغرب کے بعد ظاہر ہے تھوڑا سا لائٹ رہے ہیں تو یہ 6 نفل بھی پڑھ لیں، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک بات آخری عرض کروں کہ جناب آپ روزانہ دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں دعا مانگنا، ہم پہلے دیکھتے تھے ہمارے بڑوں میں اہتمام تھا، دعا مانگتے تھے 2 منٹ، 5 منٹ، 4 منٹ، 6 منٹ، لیکن اب ہاں جی ادھر سلام پھیرتے ہیں، ادھر منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور یہ جا وہ جا۔ نہیں جناب، دعا وہ اپنی عرضیاں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے، پورے ہاں جی دل کو حاضر کر کے، اور رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کے، اللہ کو یہ صورت بڑی پسند ہے، جی اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، مجھے قبول کر لے، اللہ مجھے محروم نہ فرما، جی اپنے رب کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کریں جی۔ اور کم از کم جناب دن میں کوئی 2 مرتبہ تو وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں 5 7 منٹ کی دعا ہو جی۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیرے، یہ گئے وہ گئے، بھائی دعائیں وہ تو اصل میں حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور عجیب بات ہے جناب نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی، اور دعا کی باری آئی بھاگ گئے جی۔ دعا پورے بدن میں جس طرح سر کی حیثیت ہے ایسے ہی دعا کی حیثیت ہے۔ سر کے بغیر انسان ہے نہیں جناب، دعا کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے مانگیں، اپنی آل اولاد کے لیے مانگیں، اپنی ذریت خاندان کے لیے مانگیں، اپنے بڑوں چھوٹوں کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں۔ اور میں عرض کروں خدا را اس وقت ملک ہمارا یہ وطن عزیز جس جان کنی کے عالم میں ہے، اس کو آپ کی دعاؤں کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہاں جی یہ مہنگائی کے طوفان، لوگوں کے لیے زندگی کا اجیرن ہو جانا، جی یہ مصیبتیں، یہ پہاڑ، یہ یقین جانو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے وطن کے لیے مانگیں، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگیں، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں۔ اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ اپنی ترتیب کے مطابق جہاں سے درس قرآن چل رہا تھا وہاں سے درس قرآن دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔